زندگی بھر محنت کر کے ریٹائرمنٹ کا خواب سب دیکھتے ہیں، لیکن اگر پینشن پر بھی ٹیکس بھرنا پڑ جائے تو کیا فائدہ ہوا اس محنت؟ ہر دن دفتر میں فرض اور فائل کے درمیان گزارا، اب جب سکون کا وقت آیا ہے تو آپ جانتے ہی نہیں کہ پینشن پر ٹیکس لگتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال سلیم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں MBS ٹیکسیشن۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ان سب لوگوں کے لیے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سیکیور زندگی چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں FBR آپ کی پینشن ٹیکس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں سمپل اور سادہ زبان۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن ہوتی کیا ہے۔ پینشن فکسڈ منتھلی انکم ہوتی ہے جو آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے۔ عام طور پر گورنمنٹ جاب یا کسی رجسٹرڈ پرائیویٹ امپلائر کے تھرو پینشن فنڈ ملتا ہے۔ یہ پیسہ آپ کی زندگی کی محنت کا انعام ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہر پینشن ایگزیمپٹ نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ پینشن کی بات کریں، اگر آپ ریٹائر گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ کی پینشن 100% ٹیکس ایگزیمپٹ ہے، چاہے وہ آپ صوبائی ہوں یا پھر آپ وفاقی۔ لیکن پرائیویٹ سیکشن میں اگر آپ ریٹائرڈ امپلائی ہیں، پرائیویٹ امپلائرز اگر آپ کو پینشن پرووائڈ کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ٹیکس بینیفٹ ملتا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کی پینشن اپرووڈ فنڈ سے ہونی چاہیے۔ اگر امپلائر کا پینشن پلان FBR سے اپرووڈ نہیں ہے تو پھر اس پر ٹیکس لگ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے امپلائر سے کنفرم کر لیں کہ ہمارا پینشن فنڈ اپرووڈ ہے یا نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کمیوٹیڈ اینڈ ان کمیوٹیڈ پینشن۔ اگر آپ پینشن ایک ہی دفعہ لم سم لے لیتے ہیں تو اسے کمیوٹیڈ پینشن کہتے ہیں۔ یہ 100% ٹیکس فری لیکن ایک خاص لمٹ تک ملتا ہے۔ ان کمیوٹیڈ پینشن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ہر ماہ وصول کرتے رہتے ہیں اسے ہم ان کمیوٹیڈ پینشن کہتے ہیں۔ یعنی ان کمیوٹیڈ پینشن پر اگر وہ پرائیویٹ فنڈ سے ہے تو اس پر FBR ٹیکس لگا سکتا ہے، یہ آپ کی سلیب پر منحصر ہوتا ہے۔ انڈر سیکشن 12 to 75 اپ ٹو 75,000 ہر منتھ پرائیویٹ پینشن بھی ایگزیمپٹ ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گریجویٹی یا کمیوٹیڈ پینشن میں کئی کیسز میں ٹیکس لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہی پینشن سے غیر ضروری ٹیکس کٹوا لیتے ہیں۔ کچھ کامن مسٹیکس کرتے ہیں: فارم 16 یا ریٹائرمنٹ فارم کو سمجھے بغیر فائل کرنا، پینشن کو سیلری کے ساتھ ملا کر ٹیکس کیلکولیٹ کرنا، گریجویٹی یا GPF فنڈ کو ریٹرن میں غلط شو کرنا، نومنی کا اپ ڈیٹ نہ کرنا جس سے بعض اوقات امپلائر کی وفات کے بعد پینشن ریلیز میں ڈیلے یا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پینشن سلیب کیئرفلی انالائز کریں۔ اگر آپ پرائیویٹ پینشن لے رہے ہو تو اس کا سٹرکچر چیک کریں، کیا وہ ریکوگنائز فنڈ ہے یا ان ریکوگنائز فنڈ سے آ رہا ہے۔ ٹیکس ایگزمپشن انڈر سیکشن 12 کلیم کریں۔ پینشن کو شو کرتے وقت اسے ایگزیمپٹ انکم کے سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں اپنی پینشن سلپ کو ویریفائی کریں، اپنے وارث نومینی کو ٹائملی اپ ڈیٹ کریں، گھر والوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، خاص طور پر اگر کسی کی ڈیتھ کے بعد پینشن ٹرانسفر ہونے کا مسئلہ چل رہا ہو۔ سوچئے دوستو، اگر آپ نے 35 سال کی سروس کی، ہر مہینے پیسے سیو کیے اور ریٹائرمنٹ کے بعد سوچا کہ اب سکون کی زندگی گزاریں گے، لیکن اگر آپ کو پینشن کے اوپر غیر متوقع ٹیکس نوٹس مل جائے، وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اپرووڈ فنڈ ہے یا ان اپرووڈ فنڈ، یا ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دوستو، ٹیکس پلاننگ ریٹائرمنٹ کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی سیلری کے لیے سیلری لیتے وقت۔ اب سوال یہ ہے، آپ پینشن کے لیے ایلیجیبل ہیں تو کیا گریجویٹی یا ریٹائرمنٹ فنڈ ٹیکس فری ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ۔ گریجویٹی ان پاکستان ٹیکس فری یا ٹیکس ٹریپ؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔